بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات. فقالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی آئے گا۔ یہ بات لوگوں پر کچھ شاق گزری، گرا گزری، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن مبشرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مبشرات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا رؤی المسلم، مسلمانوں کا خواب دیکھنا، صاحب ایمان کا خواب دیکھنا، وہی جزء من اجزاء النبوۃ، اور یہ صاحب ایمان کا جو سچا خواب ہوتا ہے یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ کتاب الرؤیا کا سلسلہ گزشتہ درس سے آپ حضرات کے سامنے شروع ہوا ہے، اور گزشتہ درس میں خواب سے متعلق، خواب کی حقیقت، اس کی شرعی حیثیت سے متعلق کچھ بات شروع ہوئی۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں عرض ہو چکی ہے، جس میں ایک بات یہ آپ حضرات کے سامنے آئی کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے تو کس طرح ہے، اس پر آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی عرض ہوئی کہ خوابوں سے متعلق یا ان کی تعبیر سے متعلق دو رائے ہے، یا افراط و تفرید کا سلسلہ ہے کہ بعض لوگ بالکل سرے سے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے نزدیک، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور دوسری طرف بعض لوگ بالکل خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہر وقت اس میں مگن رہتے ہیں، یہ خواب دیکھا، آج یہ خواب دیکھا، کل یہ خواب دیکھا۔ عملی زندگی کو بہتر بنانے کے بجائے صرف خوابوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اعتدال یہ مطلوب ہے۔ تیسری بات یہ ذکر ہوئی کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ حدیث نفس ہے، اسی طریقے سے تسلط شیطانی ہے، اور مبشرات خداوندی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی کہ انسان جو بھی خواب دیکھتا ہے، اچھے خواب یا برے خواب، اس میں انسان کے اپنے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک سیرت ہے، اچھے کردار والا ہے، صاحب اعمال ہے، اس کو خواب بھی اچھے آتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے، منکرات میں، فواحش میں، بدعمالیوں میں مبتلا ہے، پھر خواب بھی اس طرح آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان ہوئی کہ خواب یہ حجت شرعی نہیں ہے، یعنی خواب کسی بھی شرعی مسئلے کے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ خواب کے نتیجے میں انسان حدیث کو رد نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اصل زندگی وہ عملی زندگی ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں اپنے کردار، اطوار اور سیرت کو اچھا بنائے۔ بعض مرتبہ یہ کوئی اچھا خواب دیکھ لیا، انسان دھوکے کے اندر مبتلا ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں، ہو سکتا ہے اس کی تعبیر ہی کچھ اور ہو۔ تو خواب کی بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اس پر گھمنڈ کرنا، یہ بالکل اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے۔
تو خواب یہ حجت شرعی نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو کس طرح ہے اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ تو گزشتہ درس میں ان امور پر آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ چند باتیں آج کے درس میں، اس میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے، جیسے گزشتہ درس میں بھی عرض ہوا کہ اصل یہ بیداری والے اعمال ہیں، اور انسان کی جو آخرت میں نجات ہے یہ بیداری والے اعمال پر ہے۔ اب اگر کوئی عمل والی زندگی نہیں گزارتا، بس صرف اچھا خواب دیکھ لیا، یا خواب دیکھ کر خود اپنی ایک تعبیر نکال لی کہ میں بہت نیک ہوں یا میں ٹھیک جا رہا ہوں، اور عملی زندگی میں صفر ہے، تو یاد رکھے کہ یہ شخص ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک انسان کامیابی کی طرف تب جائے گا جب یہ دیکھا جائے کہ اس کی عملی زندگی کیسی ہے، اور عملی زندگی میں اس کی زندگی میں قرآن، حدیث، سنتوں پر عمل کس قدر ہے، وہ اعمال کا اہتمام کس درجے میں کرتا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اصل زندگی یہ بیداری والے اعمال پر موقوف ہے۔ دوسری بات، یہ گزشتہ درس میں بھی کچھ اشارتاً عرض ہوئی کہ بعض مرتبہ خواب انسان کو دھوکے میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور انسان بعض مرتبہ کوئی ایسا اچھا خواب دیکھ لیتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، اس کی بنیاد پر عملی زندگی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ چلے بھئی اب تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں اس پر آپ حضرات کو 1-2 واقعات بھی سنائے، اور خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا کہ شیطان نے کس قدر ان کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ تو بعض مرتبہ یہ خواب چونکہ تصویل شیطانی بھی ہوتے ہیں، شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے بھی اس طرح کوئی صورت اختیار کر لیتا ہے تاکہ شخص عملی زندگی کو چھوڑ دے۔ تیسری بات، حضرت دانیال علیہ السلام جو اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک کے فرشتے ہیں پیدا کردہ مختلف امور کے لیے، تو یہ رؤیا پر، خوابوں پر بھی اللہ پاک نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ جس فرشتے کو اللہ پاک نے رؤیا پر یعنی خوابوں پر مقرر کیا ہے، اس کا نام صدیقون ہے۔ یہ صدیقون نامی فرشتہ یہ جو ہے یہ خوابوں پر مقرر ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری میں سے خوابوں سے متعلق، اور لکھا ہے کہ اس کا جو جسم ہے گردن سے لے کر صرف کان کی لو تک، یہاں تک کا فاصلہ اتنا ہے 700 سال۔ اب کتنا بڑا فرشتہ ہوگا اس کی حقیقت اللہ پاک جانتے ہیں۔ صرف اس قدر گردن سے کان کی لو تک کا فاصلہ یہ 700 سال تک کی مسافت کے بقدر ہے۔ تو یہ جو اشیاء کی صورت ہوتی ہے، صورت مثالی ہوتی ہے، یہ صورت مثالی پھر چاہے خیر ہو یا شر ہو، یہ اس کو لوح محفوظ سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اس کا خاص علم دیا ہے خوابوں کا، لوح محفوظ سے۔ تو یہ اشیاء کی صورت مثالی کو چاہے پھر وہ خیر والی ہو یا شر والی ہو، اس کو لوح محفوظ سے حاصل کر کے اللہ پاک کے نور کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان خواب دیکھتا ہے، اچھے خواب بھی دیکھتا ہے، برے خواب بھی دیکھتا ہے، مختلف قسم کے خواب دیکھتا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس فرشتے کی، اس معاملے میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ انسان خواب دیکھتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو دیکھیں، اصل تو یہ اللہ پاک جانتے ہیں اس کی صحیح حکمت۔ بس ایک معاملہ ہے اللہ پاک نے لگایا ہوا ہے انسانوں کے ساتھ، انسان سوتا ہے اور اچھا یا برا خواب دیکھ لیتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کی یہ حکمت ذکر کی کہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کا ظہور ہوتا ہے زیادہ تر، چاہے جلد ہو چاہے دیر سے ہو، لیکن خواب میں انسان اتنا سمجھ جاتا ہے، ہر انسان کو اللہ پاک نے سمجھ عقل دی ہے کہ یہ خواب اچھا تھا، یا انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ خواب صحیح نہیں تھا، ڈراؤنا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ذہناً تیار ہو جاتا ہے
برے خواب کے نتیجے میں بعد میں اگر کوئی واقعہ حادثہ ہو تو اس قدر غم نہیں ہوتا، انسان ذہناً اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوتا ہے، اور اگر خواب اچھا ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کو اچھائی ہی ملے تو انسان کو خوشی خوشی ملتی ہے۔ اس کی یہ حکمت علماء نے ذکر کی ہے۔ پانچویں بات، بعض علماء نے ذکر کیا کہ وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بعض ایسے خواب بھی ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس کی 7 قسمیں ذکر کی ہیں ان خوابوں کی۔ پہلی قسم ذکر کی ہے حدیث النفس، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں ذکر بھی کیا تھا۔ حدیث النفس کہتے ہیں یا اس کو وہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان ایک ذہنی طور پر ایک چیز کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہی چیز خواب کے اندر انسان کو نظر آتی ہے تو اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر احتلام، یعنی ایسے خواب جس کی وجہ سے انسان کو بدخوابی ہوتی ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم لکھا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ڈراؤنے خواب۔ شیطان اس قدر تصرف کرتا ہے اور انسان کو ڈرانے کے لیے تاکہ انسان خوفزدہ ہو جائے، بعض مرتبہ ڈراؤنے خواب انسان کو دکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی قسم لکھی ہے کہ وہ خواب جو ساحر لوگ، ساحر ہوتے ہیں نا جادوگر، ساحر قسم کے لوگ بھی بعض مرتبہ یہ شیطان کی طرح سے تصرف کرتے ہیں اور ڈرانے کے لیے انسان کو اس طرح کے خواب دکھلائے جاتے ہیں۔ اور پانچویں قسم لکھی ہے کہ وہ جھوٹے خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ چھٹی قسم لکھی ہے کہ وہ خواب جو طبائع کے غلبے کی بنا پر دیکھے جاتے ہیں، جیسے حدیث نفس ذکر ہوا نا، انسان کی طبیعت پر بعض مرتبہ کسی چیز کا مزاج کا غلبہ ہوتا ہے نا، اس طرح بعض انسان وہ ہے کہ اس کے مزاج پر مثال کے طور پر لڑائی جھگڑے کا غلبہ ہے، وہ ہر وقت جو ہے عملی زندگی میں بھی لوگوں سے اختلاف، لڑائی جھگڑے، تو وہ خواب بھی اس طرح دیکھتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے مزاج پر صلح، امن، اس چیز کا غلبہ ہوتا ہے، وہ خواب بھی اس طرح کے دیکھتا ہے۔ تو طبیعت کا غلبہ جو ہوتا ہے، اس غلبے کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ انسان اس طرح کے دیکھتا ہے، تو وہ ایک طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں قسم لکھی ہے، بعض مرتبہ انسان پر بیماری آتی ہے، جسم میں شدید تکلیف ہے، بیمار ہے، اسپتال کے بیڈ پر ہے یا گھر میں ہے، تو پھر اس میں بھی انسان کو ایک خاص قسم کے خواب آتے ہیں جس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ وہ چونکہ جسم تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو خاص قسم کے خواب آنے لگتے ہیں۔ چھٹی بات، جس طرح اس خوابوں کی 7 قسمیں ذکر کی کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اچھے خوابوں کی 5 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، جس میں سے پہلی قسم رؤیا صادقہ ہے۔ رؤیا صادقہ جیسے انبیاء کرام کے خواب، انبیاء کے خواب بھی، حضور علیہ السلام کے خواب، پیغمبروں کے خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام جب سفر عمرے پر تشریف لا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ احرام باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے یہ رؤیا صادقہ کہلاتے ہیں، اور یہ قسم جزء نبوت میں سے ہے، یہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے خوابوں میں سب سے بہتر خواب وہ ہے جس میں انسان اپنے رب کو دیکھ لے، یا اپنے پیغمبر کو دیکھ لے، یا اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی کو حالت ایمان میں دیکھ لے، یہ بھی بہترین خواب ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ذکر کی ہے کہ رؤیا صادقہ، یہ وہ قسم ہے جو خوابوں پر معمور فرشتہ ہے صدیقون، یہ اپنے علم کے ذریعے، اس علم کے جو لوح محفوظ کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس فرشتے کو دیا ہے، یہ فرشتہ لوگوں کو سچے خواب دکھاتا ہے۔ چوتھی قسم لکھی ہے وہ خواب جو اشارات کے قبیل میں سے ہوتے ہیں۔ اشارات آپ حضرات سمجھتے ہیں نا، بالکل واضح تو نہیں ہے، لیکن خواب میں ایک اشارہ دے دیا گیا، اور اشارے کی وجہ سے بعض انسان سمجھ بھی سکتا ہے وہ تعبیر۔ اس کی ایک عجیب مثال بھی لکھی ہے کہ مثال کے طور پر لکھا ہے کہ کسی نے، ایک مثال کے طور پر کتاب میں لکھا ہے، کسی نے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کسی شخص کے ساتھ مل کر شوہر کو زہر دے رہی ہے، پلا رہی ہے، تو لکھا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ بھی عجیب لکھی
کہ یہ جو زہر کا عمل ہے دینے کا یا بدکاری کا عمل ہے، یہ خفیہ کیا جاتا ہے، دونوں عمل، تو اس کی تعبیر، زہر کی تعبیر زنا سے کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں قسم ذکر کی گئی ہے، یہ خوابوں کی وہ قسم ہے جو کسی شاہد کی وجہ سے درست ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ جب شاہد کا اس پر غلبہ ہو جائے تو خیر کو شر اور شر کو خیر سے تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ باریک قسم کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں کھڑا ہوا ہے اور مسجد میں ڈھول بجا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ڈھول بجانا تو برا عمل ہے، منکر ہے، اور وہ مسجد میں یہ عمل کر رہا ہے، لیکن علماء نے اس کی تعبیر یہ لکھی کہ یہ اس بات کی تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ شخص گناہوں سے توبہ طائب ہوگا، گناہوں سے توبہ طائب ہوگا، اور توبہ طائب ہو کر اس کا ایک نام ہوگا، مشہوری ہوگی۔ یہ ڈھول بجانا اس کی ایک وہ ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں بھئی یہ آدمی کیا ہے، بھئی اس کے پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، یہ ڈھول بجاتا پھرتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے۔ اس کی تعبیر مشہوری سے ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، علماء نے لکھا ہے وہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ یہ شخص گناہوں سے توبہ طائب ہوگا اور پاک زندگی گزارے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ حمام اب جو بیت الخلا وہاں قرآن پڑھ رہا ہے، تو لکھا ہے کہ یہ شخص کسی برائی میں، فحاشی کے برائی کے عمل میں مبتلا ہوگا اور اس برے عمل میں مشہور ہو جائے گا۔ کیوں؟ حمام ایسی جگہ ہے جہاں انسان ستر کھولتا ہے، فرشتوں کا وہاں آنا جانا نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ ساتویں بات، انسان خواب دیکھتا ہے، دن میں بھی سو جاتا ہے، دیکھتا ہے، رات کے وقت سوتا ہے، پھر رات کے کئی حصے ہیں، اول حصہ، درمیانی، آخری حصہ، لیکن حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سچے خواب ہے وہ سحری کے وقت کے ہیں، رات کا جو بالکل آخری پہر ہے نا، جس پر رات ختم ہوتی ہے، یہ سحر کا جو وقت ہوتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچے خواب یہ سحر کے وقت کے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ واضح اور سچے ہوتے ہیں، ورنہ اگر انسان رات کے کسی بھی پہر دیکھ لے وہ بھی سچے ہو سکتے ہیں، دن کے وقت میں دیکھ لے وہ بھی سچے ہو سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ بات مشہور ہے کہ دن کے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے اور تعبیر کے ائمہ نے بھی لکھا ہے کہ دن کے خواب کی بھی حیثیت ہوتی ہے، وہ بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں بات یہ ہے، علماء نے لکھا کہ بعض مرتبہ علاقے کی تبدیلی کی وجہ سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے۔ عجیب باتیں، علاقے کی تعبیر سے، علاقے کی تبدیلی سے تعبیر میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ فرمایا ہے کہ علاقوں کی مٹی میں فرق ہوتا ہے، زمین میں فرق ہوتا ہے، آب و ہوا میں فرق ہوتا ہے، موسم میں فرق ہوتا ہے، پانی میں فرق ہوتا ہے، اور اس کی تبدیلی سے خوابوں کی تعبیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور مثال لکھی، مثال کے طور پر جیسے کوئی گرم علاقے کا رہنے والا ہے، گرم علاقہ ہے، وہاں اگر کوئی خواب دیکھے کہ برف پڑ رہی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، سخت سردی ہے، تو لکھا ہے کہ اس کی تعبیر ہوگی قحط سالی سے اور گرانی سے، مہنگائی سے، مشکلات سے۔ یہی خواب ٹھنڈے علاقے والا شخص دیکھے تو اس کی تعبیر ہوگی خوشحالی سے۔ عجیب بات ہے نا کہ ایک ہی خواب ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہے، موسم بہت اچھا ہے، لیکن یہ گرم علاقے والا دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر اس کے لیے اچھی نہیں ہے، یعنی مہنگائی ہوگی، گرا فروشی ہوگی، قحط سالی آئے گی، مشکلات آئی۔ اور یہی خواب اگر ٹھنڈے علاقے والا دیکھے تو اس کے لیے تعبیر بڑی اچھی ہے کہ راحت ہوگی، خوشحالی آئے گی، وسعت اور فراخی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، لکھا ہے کہ بعض خواب دیکھتا تو انسان خود ہے، لیکن اس کی تعبیر دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ خواب مثال کے طور پر کوئی ایک فرد دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی تعبیر اس شخص کے لیے نہیں ہوتی، وہ کسی اور کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ابو جہل نے خواب دیکھا کہ وہ مسلمان ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن یہ خواب اس کے لیے نہیں تھا کہ وہ کفر کی حالت پہ مرا، یہ خواب تھا اس کے بیٹے کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے۔ وہ معلوم ہے نا کہ اس کا بیٹا مسلمان ہوا، صحابی ہے، اکرمہ ابن ابی جہل، تو یہ خواب اس کے بیٹے کے لیے تھا، تو بعد میں جا کر ایمان لے آیا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ام الفضل
انہوں نے خواب دیکھا، ام الفضل نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چچزاد بہن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو خواب میں انہوں نے دیکھا، ڈراؤنا خواب دیکھا. آپ علیہ السلام سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا کہ میرے جسم کا ایک حصہ جدا ہو گیا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے. آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا خواب ہے. تو میں کہا اللہ کے رسول یہ تو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ جسم کا حصہ الگ ہوا، میری گود میں آیا، یہ تو ڈراؤنا ہے. آپ نے فرمایا اچھا خواب، خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹا ہوگا، تم اس بیٹے کو اپنی گود میں لو گے. اور یہی تعبیر ہوئی کہ ان کے چچزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور انہوں نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا. تو یہ خوابوں کی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر کوئی ظاہری فیصلہ نہیں کر سکتا اگر خود مہارت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جسم کا حصہ الگ ہونا ظاہر میں تو گھبرانے والی بات ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خوشخبری کی بات ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ کافر یا بچہ ہے یا حائضہ عورت ہے یا جنبی شخص ہے جس حالت جنابت میں اگر خواب دیکھا تو ان کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ہے، مسلمان عورت ہے لیکن حائضہ ہے لیکن مسلمان ہے، تو اس حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچے خواب دیکھ سکتی ہے. اسی طرح کوئی مسلمان ہے، اس پر غسل واجب ہوا لیکن وہ سو گیا اور اس نے خواب دیکھا، اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے. کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے. اور باقاعدہ اس کے لیے دلیل علماء نے بیان کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزیز مصر جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، اس نے خواب دیکھا. وہ تفسیروں میں آپ حضرات نے تفصیل قرآن کے درس میں سنی ہوگی نا کہ 7 بالیاں ہیں اور وہ جو ہے اسی طریقے سے 7 دبلی گایاں موٹی گایوں کو کھا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تعبیر کے ساتھ جو ہے تدبیر بھی بتائی کہ قحط سالی آئے گی، پھر خوشحالی آئے گی، وہ الگ تفصیلات ہیں. اب یہ بادشاہ کافر تھا لیکن خواب سچا تھا. اسی طرح آپ کو معلوم ہے قید خانے میں ان کے ساتھ ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک خباز تھا. ان کو بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں قید کیا گیا. انہوں نے بھی خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ ایک بری ہو جائے گا، ایک کو پھانسی ہو جائے گی. اسی طرح ہوا. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کافر کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے چھوٹا نابالغ بچہ خواب دیکھتا ہے وہ بھی سچا ہو سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا، 7 سچا ہوا. اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا حضور علیہ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی جب فجر کی نماز آپ علیہ السلام پڑھاتے تو صحابہ کی طرف رخ کر لیتے اور اپنی تسبیحات وغیرہ سے دعا سے فارغ ہو کر صحابہ اکرام سے فرماتے کہ بھئی رات کو اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے. تو اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتا اور آپ علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے تھے. تو علماء نے اس کے ذیل میں لکھا کہ اب بھی ائمہ اور علماء کو چاہیے کہ اس طرح کا عمل کریں. لیکن بہرحال پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ حضور علیہ السلام کا زمانہ پاک صاف زمانہ تھا، 1300-1400 سال اس سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، لوگوں کے اعمال بھی وہ نہیں رہے، لوگوں کے خواب بھی وہ نہیں رہے، اور ہر انسان آج کل پریشان ہے، اس طرح کے معاملات ہے. تو لہٰذا اب ظاہری بات ہے اس درجے کی بات تو نہیں ہو سکتی ہے. آخری بات، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سچا خواب دیکھ لوں. ہر انسان یہ چاہتا ہے اچھے خواب دیکھوں، سچے خواب دیکھوں. 3 اعمال علماء نے اس کے لیے بتائے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سچے خواب دیکھے، اچھے خواب دیکھے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. جس میں سے سب سے پہلا کام یہ خود سچ بولنے کی عادت ڈالے، جھوٹ سے بالکل اجتناب کرے، خود بھی جھوٹ نہیں بولے، دوسرے سے بھی جھوٹ پسند نہیں کرے. جو شخص خود جھوٹ بولنے کا عادی ہو وہ سچا خواب نہیں دیکھتا، یا جو خود تو بول رہا ہے لیکن دوسرے سے جھوٹ کو ناپسند نہیں کرنا یا سچ کو دوسرے سے پسند نہیں کرتا، وہ بھی سچا خواب نہیں دیکھ سکتا. خود بھی سچا بنے، دوسرے سے بھی سچ کو پسند کرے، ایسا شخص سچے خواب دیکھے گا.
دوسرا عمل یہ لکھا ہے کہ باوضو سونے کا اہتمام کرے، پاک صاف حالت میں، صاف ستھرے حالت میں اور باوضو حالت میں سونے کا اہتمام کرے، اللہ پاک سچے خواب دکھلائیں گے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ انسان پاک دامنی عفت والی صاف ستھری زندگی گزارنے کی عادت بنائے۔ جو انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، اچھے خواب دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اگر جو خواب دیکھ لے وہ یاد نہیں رہتے اس کو، وہ بھول جاتا ہے۔ جو بھی خواب دیکھے گا لیکن جب صبح اٹھے گا تو وہ خواب اس کو حافظے میں محفوظ نہیں رہے گا۔ تو ہمیں جو آج کل یہ خواب محفوظ نہیں رہتے، ہم کہتے ہیں نا میں بھول گیا، وہ بھولنا، یہ خواب کا بھول جانا، یہ گناہوں کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے۔ تو جو انسان نیک ہوتا ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں، اس کو خواب اس طرح یاد رہتا ہے جیسے کہ ابھی اس کے سامنے ہو، وہ نہیں بھولے گا، خواب بھی سچے دیکھے گا اور خواب اس کو یاد بھی رہیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔